الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس حوالے سے پارٹ نمبر 10 ہمارے اس درس کا حصہ ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی ہم 10 سوال و جواب کو اپنے اس درس کا حصہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال آج یہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جدید طبی ریسرچ کے مطابق، تحقیق کے مطابق، آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ موجود ہے، یعنی واضح سوراخ ہے۔ تو اگر وضو اور غسل کے دوران آنکھ میں پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو یا غسل کے دوران آنکھ میں پانی جو خود بخود چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حمل والی عورت کے انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کروانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انٹرنل کا مطلب ہوتا ہے اندرونی الٹرا ساؤنڈ۔ تو جواب یہ ہے کہ بچے کی پیدائشی معلومات حاصل کرنے کے لیے حاملہ عورت جو شرمگاہ کے ذریعے انٹرنل یعنی اندرونی الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، تو جن آلات کے ذریعے انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، تو اگر ان پر کوئی میڈیسن یا لیکوڈ یعنی تری لگائے بغیر اندرونی چیک اپ ہوا ہو تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان آلات کا ایک سرا باہر ہوتا ہے اور دوسرا سرا اندر ہوتا ہے۔ البتہ اگر غلطی سے کسی آلے کے دونوں سرے اندر ہی چلے گئے، جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ان آلات پر کوئی میڈیسن یا لیکوڈ یعنی مائع وغیرہ لگا کر چیک اپ کروایا، تو جیسے ہی وہ جو لیکوڈ ہے یا دوا ہے وہ آگے کے مقام سے اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ایسا زخم ہو جائے کہ جس میں ٹانکے لگوانے پڑیں تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر ایسا زخم ہو جائے جس میں ٹانکے لگوانے پڑیں، اور چاہے اس زخم پر دوا لگانی پڑے، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دوا وغیرہ جسم کے اندر منفذ یعنی واضح سوراخ جیسے کہ منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے اور پخانے کا مقام ہے، اور عورت کا اگلا مقام ہے، تو یہ منفذ ہے۔ تو دوا چونکہ منفذ کے ذریعے جسم میں داخل نہیں ہو رہی بلکہ مساموں کے ذریعے داخل ہو رہی ہے۔ مسام جسم کے اندر انتہائی باریک سوراخوں کو کہتے ہیں، تو ان کے ذریعے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اور جو چیز مساموں کے ذریعے بدن میں داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا اگر زخم وغیرہ ہو جائے، ٹانکے لگوایا، اوپر کوئی بھی میڈیسن وغیرہ استعمال کی، ٹیوب لگوائی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 4، روزے کی حالت میں ناف میں تیل ٹپکایا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ٹپکانا یہ بلا کراہت جائز ہے،
اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس طرح کرنے سے بدن میں تیل داخل تو ہوتا ہے لیکن وہ مساموں کے ذریعے جاتا ہے، جسم کے اندر انتہائی موجود باریک سوراخوں کے ذریعے وہ اندر جاتا ہے، منفذ یعنی واضح سوراخ کے ذریعے اندر نہیں جاتا۔ اور اس پر فقہائے کرام علیہ رحمہ کا اتفاق ہے کہ جو چیز بدن کے اندر مساموں کے ذریعے داخل ہوگی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مصنوعی دانت منہ میں لگا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ مصنوعی دانت جو بآسانی اتر سکتے ہیں ان کو روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ سوال نمبر 6، کیا روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹے اور خون حلق سے نیچے نہ اترے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ خون حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 7، کیا روزے کی حالت میں دہاڑ میں کسی نے انجیکشن لگوایا تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بوقت ضرورت دہاڑ میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں پوری احتیاط کی جائے کہ دوا اور خون وغیرہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر حلق سے نیچے اتر گیا، خون اتر گیا یعنی دہاڑ میں سے خون نکلا اور وہ اتر گیا، یا وہی انجیکشن کی کوئی دوا نیچے اتر گئی، منہ کے راستے سے حلق سے نیچے چلی گئی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد ہی دہاڑ میں انجیکشن لگوایا جائے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھوانا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو انہیں روزہ رکھنے کا کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی نہ رکھیں تو مار کر روزے رکھوائیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ روزہ انہیں نقصان نہ دے، اگر نقصان دیتا ہے تو پھر نہیں رکھوا سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ بچے کو روزہ رکھوا دیا اور بچے نے، چھوٹا بچہ وہ کھانا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، تو اب اس کو کھانا دینا بھی ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نہیں جی جو مرضی ہو جائے ہم نے کھانا نہیں دینا، تو ایسی صورت میں اس کو کھانا کھلایا جائے گا۔ سوال نمبر 9، روزے کی حالت میں مردوں کا ہونٹوں پر چپسٹک لگانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں مردوں کے لیے جن کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں یا خشک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ہونٹوں پر چپسٹک لگاتے ہیں، تو یہ لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی کی ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہو تو وہ روزے کی حالت میں اس سے احتیاط کرے، پرہیز کرے کہ اگر اس کا کوئی جزء حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چپسٹک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو تو پھر روزے کی حالت میں بلا ضرورت صحیحہ اسے ہونٹوں پر لگانا شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ تنزیہ ہے، البتہ گناہ نہیں ہے لیکن اس سے بچا جائے۔ 10واں سوال اور آخری سوال یہ ہے آج کے درس کا کہ اگر بازار سے کوئی ایسی چیز خریدنا ہو کہ اس کو نہ چکھا تو نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اسے چکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی چیز خریدنی ہو کہ جسے نہ چکھنے سے یا نہ چبانے سے ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو، تو اب روزے کی حالت میں اسے چکھنا یا اسے چبانا بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی ناپسندیدگی کے جائز ہے۔ اور اگر نقصان نہ چکھیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر اسے چکھنا یا چبانا یہ بغیر عذر کے ہوگا، اور بغیر عذر کے کوئی چیز چکھنا چبانا یہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، اگرچہ ناجائز و گناہ نہیں لیکن شریعت اس کو ناپسند قرار دیتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ چکھنے سے مراد کھانا نگلنا نہیں ہے، بلکہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ معلوم کر کے
اسے تھوک دینا اور اس کے کسی جز کو حلق سے نیچے نہ جانے دینا، یہ چکھنا کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی نے، جیسا کہ ہمارے عرف میں چکھنے سے مراد کوئی ایک آدھ لقمہ کھا لینے کو، حلق سے نیچے اتار لینے کو کہا جاتا ہے، تو یہ مراد نہیں۔ اگر کسی نے ایسا چکھا کہ حلق سے نیچے اس کے اجزاء اتار لیے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح رمضان المبارک کے مسائل سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کو آفات و بلیات، مہلک امراض و مہلک حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے، ہم سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک اس لنک کو، ان معلومات کو آگے شیئر کرنے والوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں میں سعادتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔